باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم سامعین کرام، گزشتہ سال کی طرح امسال پھر نوجوانوں کی طرف سے یہ خمسہ مجالس ایام فاطمیہ برپا کی جا رہی ہے، جس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور مسلسل ہر سال یہ کوشش کی جاتی ہے کہ شہزادی کی ذات اور ان کی قربانی اور ان کی ذات گرامی پر گفتگو کی جا سکے، اور یہ بتایا اور بیان کیا جا سکے کہ شہزادی کی قربانی 1400 سال کے بعد بھی یاد کی جا رہی ہے۔ شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا، قربانی رائے گا نہیں جاتی۔ صدیاں ہوں، زمانے ہوں، گزر جاتے ہیں، مگر شہید نے جو قربانی دی ہے اس کا لہو، اس کا خون رائے گا نہیں جاتا۔ لہذا اسی سلسلے سے پھر آج پھر آپ کی خدمت میں چند معروضات، ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ عنوان شہزادی ہیں، اور ہم اور آپ ہر سال جو ذکر کرتے ہیں، ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ کوشش ہماری صرف اور صرف یہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف مجلس میں آئیں، مجلس سنیں اور چلے جائیں، بلکہ مجلس کے اندر جو درس اور جو سبق ہم یاد کر کے آتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ آپ لوگ اس پر جا کر غور و فکر کریں، سوچیں۔ اس لیے کیونکہ ہر ایک انسان کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مجلس کرائیں، تو یہ ان کے حصے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مجلس پڑھیں، یہ ان کے حصے کی بات ہے۔ اور کچھ لوگوں کا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سنیں اور فکر کریں۔ ہر ایک انسان کا اپنا کام ہے۔ ہم شہزادی کا ذکر مجلسیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم دنیا کو پہچنوائیں کہ فاطمہ کیا ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، اگر لفظ پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ ہم شہزادی کا ذکر اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط، ہمارے پاس کہاں وہ علم ہے کہ ہم شہزادی کو پہنچا سکیں، ہم شہزادی کو بتا سکیں، شہزادی کے فضائل ہم بیان کریں۔ ہماری نہ اوقات ہے، نہ وہ علم ہے، نہ ہماری وہ نظر ہے، نہ ہماری وہ فکر ہے کہ شہزادی کو بیان کر سکیں۔ ہم نے جتنا پہچانا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر یہ بات غلط ہو تو خاموش رہیے گا، اور صحیح ہو تو میرے ساتھ بولیے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تو گھر جا کے سوچیے گا اس بات پر۔ ہم شہزادی کو پہچنوانے کے لیے مجلسیں نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کو یہ بتانے کے لیے مجلسیں کر رہے ہیں کہ ضرورت دین کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ جملہ شاید ہلکا تھا، نہیں پہنچا، اس کو گھر جا کے سوچئے گا۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ شہزادی کو پہچنوایا جائے، شہزادی کو پہچنوانے کی ضرورت نہیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم پہچنوا سکیں، ہم شہزادی کو بتا سکیں کہ شہزادی کی ذات گرامی کیا ہے، جناب فاطمہ زہرا کی فضائل کیا ہیں۔ ہم اور آپ کیا بیان کریں گے شہزادی کے لیے؟ شہزادی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یا تو محمد جیسا نبی چاہیے، توجہ کیجیے گا بھائی، رسول جیسے کا علم چاہیے، یا پھر علی جیسی زبان چاہیے۔ ہم کیا بتائیں گے شہزادی کا کلام، شہزادی کی فکر، شہزادی کی فضیلت؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم شہزادی کے بارے میں بتا سکیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شہزادی کے بارے میں ہم کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ تو تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجیے گا، بات اگر یاد رہ جائے تو گھر جا کے یاد کریے گا، سمجھ میں آئے تو بات کریے گا، اور یہاں اگر سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دیجیے گا۔
پوچھنے والے نے پوچھا مولا فاطمہ کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ فاطمہ پہ ہے نا، ایام فاطمیہ. توجہ کیجیے گا، یہاں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. اگر یہ بات پہنچے، ایک دقیق بات ہے، ایک گہری بات ہے، ایک تحقیقی بات ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے تو بولیے گا. مولانا موجود ہیں، اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ اور تائید فرمائیں گے. شہزادی کے بارے میں پوچھا فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مولا کیا ہم فاطمہ شہزادی کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کتنا درک کر سکتے ہیں؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. جو صاحب علم ہے وہ جانتے ہیں کہ تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے جیسا آدمی کہے تو آپ کہیں گے مولانا آپ کو کیا پتا ہمارا علم کا کیا پہنچ ہے اور کہاں تک ہم جانتے ہیں، کتنا علم رکھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، درک ہی نہیں کر سکتے. یعنی یہ قرآن صرف آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. پتا چلا ایسے نہ جانے کتنے خمسے ہو جائیں گے، مگر قیامت تک یہ درک نہیں کر سکتا کہ فاطمہ کیا ہے. اس لیے کیونکہ میرے جیسے انسان سے نہیں، ایک طالب علم نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم قیامت تک بھی فکر کرتے رہو گے تب بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. تو یہ مجلس ہے اس لیے نہیں کہ ہم بتائیں گے شہزادی کیا ہے، نہیں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. مولا فاطمہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ پھر مولا فرماتے ہیں چونکہ میرے جد نے جو جواب دیا ہے میں وہی جواب دے رہا ہوں. اب کیا تفسیر کی ہے، کیا بیان کیا ہے؟ لفظ فاطمہ کو سنیے گا اور یہ یاد کریے گا، گھر جا کے فکر کریے گا. معصوم فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فَطِمُوا لِمَعَارِفَتِهَا. توجہ کیجیے گا. لِأَنَّ الْخَلْقَ پوری کائنات کی مخلوق جتنی اللہ نے خلق کی ہے، ساری مخلوق مل کر بھی فطیم ہے. اب میں جب اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ لطف اندوز ہو جائیں گے. آپ جب اس کی ریسرچ تک پہنچیں گے، میں آپ کو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں، آپ جائیں گھر بیٹھ کر گوگل پہ اس کا ٹرانسلیشن ڈھونڈیے گا. فطیمو کسے کہا جاتا ہے، فطیم کسے کہا جاتا ہے. معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ شہزادی کی. میں اس بات کو یوں بیان کروں کہ ہم مجلسوں سے فاطمہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ شہزادی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا ہے کہ ہم مجلسوں میں آ سکیں. یہ ہمارا احسان نہیں ہے. اس لیے کیوں احسان نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا قد فاطمہ کے غلاموں تک بھی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جب کوئی غریب، کوئی حقیر کسی بڑی بزم میں جاتا ہے تو یہ اس کے لیے فخر ہوتا ہے. کسی چھوٹی بزم میں کسی بڑے کا ذکر ہو رہا ہو تو یہ بڑے کا احسان تو ہے، یہ بڑے کا احسان ہے. معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ لِأَنَّ الْخَلْقَ تمام کائنات کی مخلوق، توجہ کیجیے گا، لِأَنَّ الْخَلْقَ فَطِمُوا فطیم ہے. پوری کائنات معرفت فاطمہ کے سامنے فطیم ہے. لِمَعْرِفَتِهَا اس کو پہچان ہی نہیں سکتی. مولا یہ فطیم کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. اب یہ لطف والی بات ہے. مولا یہ فطیم کیا ہے؟ توجہ، قیامت خیز جملہ کہنے جا رہا ہوں. مولا یہ فطیم کون ہوتا ہے؟ کہ جس بچے کا دودھ ابھی چھوٹا ہو، جس بچے کا دودھ ابھی چھوٹا ہو اسے فطیم کہتے ہیں. یعنی معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ شہزادی کی معرفت کے سامنے پوری کائنات ایسے ہے. میری بات ہی نہیں پہنچی آپ تک، میری بات ہی نہیں پہنچی آپ تک. پوری کائنات کے سامنے فطیم یعنی پوری کائنات فاطمہ کی معرفت کے سامنے ایسے ہے جیسے بچے کا بھی دودھ چھوٹا ہو. یعنی جتنا علم اس بچے کو ہوتا ہے اتنا فاطمہ کا علم کائنات کو ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس اگر میری بات پہنچی ہو تو فکر کریے گا. اور میں تو چیلنج کر رہا ہوں، آپ جا کر باقاعدہ فطیم کے معنی میں نے تحقیق کیے ہیں، میں بغیر تحقیق کے نہیں بات کر رہا ہوں. تحقیق باقاعدہ فطیم کا معنی آپ کو مل جائیں گے، وہ بچہ جس کا بھی دودھ چھوٹا ہے.
بچے کا دودھ کب چھوٹتا ہے؟ کا اسلام اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، کب پیدا، حمل سے لے کر حمل سمیت اور دودھ پلانے کی جو وقت ہے، جو اوقات ہے، وہ 30 مہینہ. حمل سے لے کر دودھ پلانے کی جو اسلام ہے، یعنی کتنے وقت تک دودھ پلانا چاہیے، حمل سے لے کر دودھ پلانے کی تعداد جو لکھی گئی، ایام جو لکھے گئے، وقت جو لکھا گیا 30 مہینہ. 30 مہینے سے نکال دیجئے حمل کا وقت، 9 مہینے نکال دیجئے، یعنی 21 مہینے کا بچہ. اب آپ اس 21 مہینے کے بچے کے علم کا کیا معیار ڈھونڈیں گے؟ بھئی میری بات پہنچ جائے تو قسم سے بولیے گا. 21 مہینے کے بچے کا، جس بچے کو اپنی ماں باپ کا نام یاد نہ ہو، وہ فاطمہ کا معیار کیا سمجھیں گے؟ معصوم فرمائے پوری کائنات مل کر بھی یہ اس بچے کی طرح ہے جس کا بھی دودھ بھی چھوٹا ہو. صلوات محمد وآل محمد. ہم سب کچھ نہیں ہیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجلس سے کرا کے احسان کریں. نہیں، مجھ جیسا طالب علم گنہگار چھوٹے موٹے ٹوٹے پوٹے الفاظ اگر بیان کرا میں شہزادی کے فضائل، نہیں، اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو معصوم نے فیصلہ کر دیا پوری کائنات مل کر. اب کائنات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کیا کروں؟ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور مجھ سے بزرگ لوگ، ایسے ایسے علماء کو ڈھونڈ، یعنی جو سن چکے ہیں، ان کے سامنے میں کیا بیان کروں کہ کائنات میں کون کون پایا جاتا ہے. آدم کائنات میں ہے، ابراہیم کائنات میں ہے، اسماعیل کائنات میں ہے، یوسف کائنات میں ہے، عیسیٰ کائنات میں ہے، موسیٰ کائنات میں ہے. پوری کائنات مل کر تمام کا علم ایک طرف، فاطمہ کی معرفت اس سے بلند ہے. ارے جس فاطمہ کو نبی نہ پہچان سکے، ایک غیرہ غیرہ کہاں سے پہچان جائے گا؟ صلوات ہے محمد وآل محمد. میں نے بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں کی. میرا قد مت دیکھیے گا، بات کا قد دیکھیے گا. بیان کرنے والے کو مت دیکھیں کیا بیان کیا وہ دیکھیے گا. بہت بڑی بات ہے اور میرا قول نہیں ہے، معصوم نے کہا ہے. لِأَنَّ الْخَلْقَ فَتِمُوا لِمَعْرِفَتِهَا. پوری کائنات ایک دودھ پیتی بچی ہے، دودھ پیتا بچہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب جی ہاں تم تو بڑے دودھ پیتے بچے ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ مثال میں کہہ دیا جاتا ہے، لیکن معصوم کہہ رہا نہیں. اچھا یہاں پر ایک فکر بڑھ گئی ہے. اب میں فضیلت کا ایک ایسا گوشہ لے کر آ رہا ہوں جس میں آپ سب میرے ساتھ جھوم جائیں گے. پروردگار اگر شہزادی اتنی پڑھی لکھی ہیں، بھائی شہزادی آج کے زمانے میں نے باقاعدہ والدین کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی بڑے پریشان ہو گئے، ہماری بچی اتنی پڑھ لکھ گئی کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا کفو نہیں مل رہا ہے، پڑھا لکھا لڑکا نہیں مل رہا ہے. پروردگار اگر فاطمہ اتنی پڑھی لکھی ہے، بھئی یہ تو لمحے فکریہ ہے. جب فاطمہ کی اتنی فضیلت ہے کہ پوری کائنات بچہ ہے تو اس کا کفو کون ہوگا؟ کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے جو پیدا ہوتے ہی کہو تو زہو سناؤں، کہو تو تورا سناؤں. بھائی بڑی فکر ہے. میں نے باقاعدہ ہم خدمت کرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں. صاحب کیا ہوا، آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی؟ کہا صاحب کیا کریں، بڑی غلطی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہ بچی کو زیادہ پڑھا دیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ اس کا کفو نہیں مل رہا. فاطمہ اگر اتنا مرتبہ رکھتی ہیں تو پھر کفو کون ہوگا؟ کہ کفو وہی ہوگا جو پیدا ہو خدا کے گھر میں، پیدا ہو خدا کے گھر میں. اور اس کی فضیلت یہ نہ ہو اس کا چہرہ ہو تو خدا کا چہرہ، زبان ہو تو خدا کی زبان، ہاتھ ہو تو خدا کا ہاتھ ہو. پروردگار مطلب کیا ہے؟ کہ جب اس نے مظہر خدا کو، اپنی مظہر کو جب صنف نسوہ میں پیدا کیا تو فاطمہ بنایا، صنف مرد میں پیدا کیا تو علی بنایا.
صلوات محمد والے محمد. تو میری کیا اوقات یا آپ کی کیا اوقات؟ یہ جو نوجوان لڑکے ماشاءاللہ جامع فاطمیہ کر رہے ہیں، یہ کر نہیں رہے، ان سے کروایا جا رہا ہے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہزادی کا ذکر کر سکیں. ذکر کرنے سے ذکر نہیں بڑھ رہا ہے، ذکر کرنے سے ہماری سعادتیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیے اب بڑی گہری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے تھوڑا مقدمہ بنا سکوں. دنیا میں انسان زندہ ہے تو ذائقے کے لیے نہیں. ابھی آپ کھانا کھا کے آئے، اگر بد ذائقہ ہو چھوڑ دیں گے. انسان دنیا میں جو زندہ ہے وہ ذائقے پہ ہی ہے، اور جب مرے گا اسی لیے تو مولوی بیان کر رہا ہے بھائی، تجربات ہی تو بیان کیے جاتے ہیں. اور ذائقہ سکھاتا کون ہے؟ اگر معاشرہ کھلائے نا تو ذائقہ آئے نا. پبلک کھلاتی ہے تبھی تو ذائقہ آتا ہے بھائی. عوام جو ہے ذائقہ ختم کر دے، ہمیں بھی ذائقہ آنا بند ہو جائیں گے. تو ذائقہ زندگی کا بھی ذائقہ ہے اور موت کا بھی ذائقہ ہے. موت کا ذائقہ ہم اور آپ سے بہتر کون جانے گا؟ توجہ کیجئے گا جو بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. ابھی میں نے حدیث جو پڑھی ہے اس کی طرف نہیں آیا ہوں. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. وہ دکانیں ہیں مگر جس میں ذائقہ اچھا ہوگا تو انسان وہی تو جائے گا. اب آپ نے بڑا اچھا لقمہ دیا ہے بھائی، ذائقہ ہوگا تبھی تو اب دنیا پوچھتی ہے کہ امام بارگاہ کی طرف کیوں کھنچتے چلے آتے ہو بھائی، کہیں اور وہ ذائقہ ملتا ہی نہیں ہے. وہ ذائقہ پوری کائنات میں ملتا ہی نہیں ہے جو ہمیں یہاں ملتا ہے. دنیا جی رہی ہے ذائقے پر. ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب ذائقے کے محتاج. صرف نان اور قورمے میں تھوڑی ذائقہ ہے، برائیوں میں بھی ذائقہ ہے. غیبت میں ذائقہ، بغض و کینہ میں ذائقہ، کسی کی بربادی میں ذائقہ، کسی سے بغض رکھنے میں ذائقہ ہے. بھئی ذائقے اس میں بھی تو ہیں. جب تک میں کسی کی برائی نہ کروں مجھے مزہ ہی نہیں آتا. جب تک میں کسی کا مال غصب نہ کروں مجھے ذائقہ نہیں آتا. جب تک حرام غذا پیٹ میں نہ جائے تب تک ذائقہ ہی نہیں آتا. تو ذائقہ ہے، ذائقے پر دنیا چل رہی ہے. مثال کے طور پر 10 20 30 سال پہلے آپ چلے جائیے، ذائقے کم تھے مگر سکون زیادہ تھا. گھر کچے تھے مگر دل اچھے تھے. یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں. گھر کچے تھے مگر دل اچھے تھے. دسترخوان چھوٹا تھا برکت بہت تھی. دسترخوان چھوٹا تھا مگر برکت بہت تھی. اب دسترخوان بڑے ہو گئے دل چھوٹے ہو گئے. توجہ کیجئے گا، ہر چیز میں ذائقہ. پہلے ایک چولہے کے ارد گرد بیٹھ کر 7 بھائی 10 بھائی 11 بھائی 12 بھائی چٹنی سے روٹی کھا کر کہتے تھے واہ کیا ذائقہ ہے. دیکھیں توجہ کیجئے گا، میں یہ جو مقدمہ بنا رہا ہوں ایک بات پہنچانے کے لیے بنا رہا ہوں. انشاءاللہ جب بات پہنچے گی تو محظوظ ہوئیے گا. ہر شے میں ہر چیز میں ذائقہ ہے. آج ہر چیز میں ذائقہ تلاش کر رہا ہے. فون جو موبائل ہے کسی کو صرف اور صرف کی پیڈ والے فون میں ہی مزہ آتا ہے اور کوئی جو ہے اینڈرائڈ میں جاتا ہے. اینڈرائڈ میں بھی کوئی ایپل میں جاتا ہے. تو جتنا پیسہ ڈالتے جاتے ہیں ویسے ذائقہ. ذائقے کیسے ہیں؟ انسان اپنے ذائقے بدل رہا ہے. زندگی کا بھی ذائقہ ہے، موت کا بھی ذائقہ ہے. ہم مجلس شہزادی ایام فاطمیہ کسی اور وجہ سے نہیں کر رہے، ہم اپنی موت کا ذائقہ تیار کر رہے ہیں. نہیں بات پہنچی؟ بات پہنچے گی انشاءاللہ. جو میں کوشش کر رہا ہوں، ہم دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک زندگی کا ذائقہ تلاش کیجئے، ایک موت کا ذائقہ تلاش کیجئے.
ہمیں جو کربلا سے ملا زندگی کا ذائقہ نہیں ملا. بھائی جملہ پہنچا نہیں؟ کربلا سے جو ہمیں کسی معلم نے کسی استاد نے بتایا، یہ نہیں بتایا زندگی کا ذائقہ کیا ہے. انہوں نے بتایا موت کا ذائقہ کیا ہے. تو ہر شے کا ذائقہ ہے، ہر شے کا ذائقہ ہے. اب آئیے قرآن پڑھ لیتے ہیں. کلو نفسن، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. نئے زاویے سے بات نہ ہو تو آپ کو قسم ہے خاموش رہیے گا، لیکن اگر نئی بات لگے تو آپ کو قسم ہے کہ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. یہ چکھنا لفظ تو ہم نے لکھ دیا، عربی میں یہ لفظ نہیں ہے. کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے ذائقہ موت ہے. یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے. جملہ بدلوں، یعنی موت کو ہر موت کا ذائقہ ہے. موت کا ہم ایام فاطمیہ زندگی کے لیے نہیں، موت کا ذائقہ تیار کر رہے ہیں. بھائی موت کا ذائقہ کیا ہے؟ آئیے پھر سہارا لیتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. توجہ کیجیے گا میری ایک ایک بات پر. مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. توجہ، موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. مولا موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، کیوں؟ تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ بھئی پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ کہا مولا پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. اب جو میں اگلا جملہ کہوں گا اس میں آپ سب بولیں گے مولا موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کہا موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا پانی کا ذائقہ بتاؤ. کہا مولا پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. اب مولا سوال کرتے ہیں یہ بتا کہ اگر پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے تو پانی کو ذائقہ دار بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا پانی اگر میٹھا چاہیے تو میٹھا ملائیں گے، اور اگر کڑوا چاہیے تو کڑوا ملائیں گے. امام نے کہا بس یہی موت کا ذائقہ ہے. میری بات نہیں پہنچی آتی. کہا یہی موت کا ذائقہ. اگر موت کڑوی چاہیے تو کڑوا ملاؤ ذائقہ، میٹھا چاہیے تو میٹھا ملاؤ. اب کوئی اگر اہل بیت سے محبت کر رہا ہے تو میٹھا ذائقہ تیار کر رہا ہے، کوئی نفرت کر رہا ہے تو کڑوا ذائقہ. اب اس کا مطلب یہ، اب چونکہ میں تو خادم بھی ہوں، ایک پیش نماز بھی ہوں، مجھے سعادت ملی ہے، تبلیغ کے جملے بھی ہونے چاہیے. اس کا مطلب اب کوئی کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہے، اپنی موت کا ذائقہ تیار کر رہا ہے. کسی کا مال غصب نہیں کر رہا ہے، موت کا ذائقہ تیار کر رہا ہے. کسی سے نفرت نہیں کر رہا ہے، اپنی موت کا ذائقہ تیار کر رہا ہے. اب جو بھی کر رہا ہے وہ اپنا ذائقہ تیار کر. اب اگر کسی سے بغض کرو تو سوچ لینا یہ ذائقہ تیار ہو رہا ہے. ذائقہ تیار ہو رہا ہے. اب 1400 سال کے بعد بھی چند مومنین بیٹھ کر حق کی بات کہہ رہے ہیں تو ذائقہ تیار ہو رہا ہے. اور کوئی بچے اجا تک نہ آ کر وہ غاصبوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو موت کا ذائقہ تیار. بھائی اس کی برائی، اس کی غیبت، اس سے بغض، اس سے کینہ، وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، آپ اپنی موت کا ذائقہ تیار کر رہے ہیں. تو بھائی ہمیں تو اپنی موت اگر میٹھی بنانے کا راستہ ملا
تو ہمیں بس ایک ہی دروازہ ملا کہ جہاں پر ہم نے اپنی موت کا ذائقہ میٹھا بنایا. اس لیے کیونکہ کائنات میں کہیں ہو ایسا ذائقہ تو بتاؤ. دنیا سمجھتی ہے زبان سے آتا ہے ذائقہ. توجہ اگر جملہ پہنچ جائے. دنیا سمجھتی ہے کہ زبان سے آتا ہے ذائقہ. ارے میسم کی تو زبان بھی کاٹ دی گئی. میسم نے بتایا اہل بیت کا ذائقہ زبان کا محتاج نہیں ہے. عشق اہل بیت زبان کا محتاج نہیں ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری زبان بول رہی ہے. یہ تو ہم تمہیں توفیق دے رہے ہیں تب تم بولتے ہو. زبان کھولنے جب کھلے اہل بیت کی شان میں تو خدا کا شکر ادا کرو. مرثیہ آپ نہیں پڑھ رہے وہ پڑھوا رہے ہیں. مجلس میں نہیں پڑھ رہا وہ پڑھوا رہے ہیں. مجلس میں آپ آئے نہیں ہیں آپ کو بلوایا گیا ہے. اور اب اگر ایسے میں بھی کوئی کہتا تھا میں ان کی مجلس میں نہیں جاتا, میری تو بول چال ہی نہیں ہے, میں ان کے یہاں مجلس میں ہی نہیں گیا, یہ سوچ رہا یہ نہیں گیا. اسے یہ نہیں پتا کہ باقاعدہ بین لگا دیا گیا تو آ ہی نہیں سکتا. تو آ ہی نہیں سکتا. تو ہم اپنی موت کا ذائقہ تیار کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کا ذائقہ اور موت کا ذائقہ تیار کرنے کا سب سے بہترین اگر سلسلہ ملا ہے تو اہل بیت کا ذکر ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے, چند لمحات میرے ساتھ رہیے گا, کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, لوگ کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے, ترجمہ لفظ کر کہ جگر کا ٹکڑا ہے. جگر تو ایک حصہ ہے بدن کا, رسول اپنے بدن کا حصہ نہیں بتا رہے. اس کی تفسیر میں تو نہیں کر پاؤں گا, میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں. مناقب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, چلو آپ محمد والا کتاب کا ترجمہ ہوا, اہل سنت برادر نے رکھی ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, کہا رسول کی اس حدیث کو مسلمان سمجھے ہی نہیں. رسول کی اس حدیث کو مسلمان سمجھے ہی نہیں کہ شہزادی نے یعنی رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں. کہا رسول کی اس حدیث کو مسلمان اگر سمجھ لیتا تو فاطمہ کو سمجھ جاتا. اب کیوں کہا انہوں نے, اب وہ خود اپنی بات کی تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں, ان کا عقیدہ میرا نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ میرا عقیدہ نہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا اگر مسلمان اس حدیث کو سمجھ جاتے تو فاطمہ کو سمجھ جاتے, اس لیے کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, حالانکہ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں. بھائی وہ عقیدہ ان کا ہے, مگر بات کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھیے. بات وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا بیٹیاں ہمارے عقیدے ان کے عقیدے کے اعتبار سے تھی ضرور, مگر ٹکڑا اگر کوئی ہے ٹکڑا اگر کوئی ہے تو فاطمہ. اور فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ ٹکڑا کا مطلب کیا ہوا؟ جز. اور جز کا وہی اثر ہوتا ہے جو کل کا ہو. بھائی مولانا بیٹھے ہوئے اصلاح فرمائیں گے, تائید فرمائیں گے. جز کا وہی اثر ہے جو کل کا ہے, اور جز کی وہی عزت ہے جو کل کی ہے. ورنہ اٹھائیے آپ لائیے پورا قرآن, اس کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر پہلا پارہ صرف اٹھا کے لائیں تو جز ہے یا نہیں؟ جز ہے, مگر اس کا مرتبہ احترام وہی ہے جو کل کا ہے. رسول شرط لگا رہے ہیں, توجہ کیجئے گا, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ فاطمہ اگر میرا ٹکڑا تو جو کمال مجھ میں پایا جاتا ہے وہی کمال
فاطمہ میں بات واضح کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کنت مولا فہذا علی مولا. شرط لگا دی گئی جس کا میں مولا. یعنی اب علی کو مولا وہی مانے گا جس نے رسول کو مولا مانا ہوگا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا. اب کمال کیا ہے قسم خدا کی, اس زاویے سے بھی کبھی سوچئے گا. من کنت مولا, ایک مرتبہ مولا, فہذا علی مولا, دوسرا مولا. حدیث میں بھی دو ہی مولا ملے, حدیث میں بھی دو ہی مولا ملے. اور شرط لگا دی گئی اس مولا کو نہیں مانا تو مجھے نہیں مانا, اور جس نے مجھے مانا اس نے علی کو مانا. شرط لگا دی گئی. شرط کیا ہوتی ہے؟ توجہ, شرط کیا ہوتی ہے بھائی؟ وضو نماز کے لیے شرط ہے. نماز کے لیے وضو, میں نماز پڑھ کے آ جاؤں اور میں کہوں حضور میں وضو کرنے جا رہا ہوں, آپ کہیں گے مولانا کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ کہا نماز پڑھ کر آؤں گا. تو پھر وضو کرنے کیوں جانا؟ آپ نے وضو نہیں کیا تھا؟ کہ صاحب وضو نہیں کیا تھا, نماز پڑھایا, تو آپ کا پھر نماز کیسے ہو گئی؟ شرط فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ ٹکڑا کیا ہے؟ یہ وہی شرط ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا, جس کا. شرط لگا دی گئی. شرط کیا ہے؟ کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. بھئی یہ کیوں کہا؟ نہیں, حدیث کی ذرا باریکی کو سمجھیے گا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ نے سنی ہے, بار بار حدیث سنی ہے, مگر میں نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. وضو شرط ہے نماز کے لیے, مگر وضو کے لیے نماز شرط نہیں ہے. نہیں بات پہنچی بھائی؟ وضو کے لیے نماز شرط ہے, نہیں نماز کے لیے وضو شرط ہے, مگر وضو کے لیے نماز شرط نہیں ہے. بھائی میں نے وضو کیا, تلاوت کر لی, قرآن پڑھ لیا, ضروری ہے نماز پڑھوں؟ میں نے وضو کیا, مستحب ہے کہ انسان زیادہ تر وضو سے رہے, بلکہ علماء نے تو یہ کہا کہ مجلسوں میں بھی آؤ تو وضو کر کے آؤ. تو وضو شرط ہے نماز کے لیے, مگر وضو کے لیے نماز شرط نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر نماز پڑھی ہے تو وضو ہے, اگر نماز پڑھی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی یہ کہے کہ یہ انسان بے وضو تھا. مطلب نماز پڑھی ہے تو وضو ہے ہی. من کنت مولا فہذا علی مولا. محمد کو ماننے کے بعد ہو سکتا ہے علی کو نہ مانتا ہو, مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو علی کو مانتا ہو. جو علی کو مانتا ہو وہ محمد کو نہ مانتے ہو. تو یہی فلسفہ یہاں آتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ہو سکتا ہے کوئی محمد کو مانے مگر فاطمہ کو نہ مانے, مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ کو مانے محمد کو نہ مانے. صلوات محمد علیہ محمد. ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات محمد علیہ محمد. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یا رسول اللہ آپ کا ٹکڑا مطلب آپ کا ہاتھ ہے, آپ کا جگر ہے, آپ کا دل ہے. کہ نہیں, میرا ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میری معرفت ہے وہ یہ سمجھے دیکھے میں کیا ہوں. میں کیا ہوں؟ میں تو جب بھی نبی تھا, جب آدم آب و گل کے درمیان تھے,
میں جب بھی نبی تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پتہ چلا آدم نہ تھے. میں جملہ حل کرنے تھا قسم خدا کی, اگر انداز نہ ہو تو کم سے کم سننے کا طریقہ ہو. بھئی آدم نہ تھے مگر فاطمہ ٹکڑا تھی. میں تو جب بھی نبی تھا کہ جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے تو شہزادی ہیں رسول کا ٹکڑا. اب آ جائیے بات وہاں تک لے کر آ رہا ہوں جہاں تک پہنچنی چاہیے. ایک صحابی سے غلطی ہوئی. صحابیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے بھائی, صحابی نہیں, صحابی سے بھی غلطی ہوتی ہے بھائی, صحابی بھی غلط ہوتے ہیں مگر غلط صحابی نہیں ہوتا. صحابی سے غلطی ہوتی ہے مگر غلط صحابی نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے رسول کی خدمت میں, یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے آج کل. کہا کیا؟ بس تھوڑی سی کنا, بغض, اتنا سا علی کے لیے میرے دل میں پیدا ہو گیا. رسول کی خدمت میں آئے, کہا اتنا سا, بس تھوڑا سا ہوا ہے, بس ذرا سا بغض ہے مولا علی کا میرے دل میں. رسول چپ رہے. اس نے سوچا کہ میں اکیلا نہ پکڑا جاؤں. کہنے لگا میں اکیلا نہیں ہوں, کئی اور بھی ہیں. میں اکیلا ہی نہیں ہوں, توجہ کیجیے گا قسم خدا کی, یہ جملہ اگر پہنچے گا تو آپ سب بولیے گا. اتنا سا ہے بغض میرے دل میں علی کے لیے. اور یا رسول اللہ میں ہی نہیں ہوں, کئی نام چھپے ہوئے ہیں. رسول خاموش بیٹھے رہے. اسے لگا کہ رسول کو غصہ آیا, غضبناک ہوئے رسول. اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی سے بغض رکھنے والا کوئی بزم میں ہو اور رسول کو برا نہ لگے. رسول کے چہرے کو بدلتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, معافی مل جائے گی؟ کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ رسول خاموش رہے. دوسرا جملہ, مولا یا رسول اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا معافی مل جائے گی؟ رسول پھر خاموش رہے. اب قسم خدا کی جو جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے آپ نہیں بیٹھے رہیں گے اپنی جگہ. تیسری بار کہا یا رسول اللہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں؟ پہلا جملہ کیا کہا کہ غلطی ہو گئی معافی مل جائے گی. دوسرا کہا توبہ کر لوں. تیسرا کہا کیا کوئی طریقہ ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں؟ رسول خاموش رہے. اب اگلا جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے خدا کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے گا. اگلا جملہ جب دیکھا کہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد بھی رسول نہیں بولے تو وہی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں تجدید اسلام کرنا چاہتا ہوں. تجدید اسلام کو کیا کروں, اردو کی جو ہے فاتحہ اور کیا کہتے ہیں 40واں ہو چکا ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیں, میں دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب ایسے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ رسول کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, تم نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. نہیں, تاریخ عجیب لطف لگتی ہے. جیسے اس نے کہا یا رسول اللہ میں دوبارہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, دوبارہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, رسول نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا, یعنی بتایا کہ جو علی سے بغض رہے جو علی سے بغض رکھے وہ انسان
ارے مسلمان نہیں رہتا. رسول نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا میں تمہارا مسلمان ہوتا ہوں. تاریخ کے اس لفظوں سے ہمیں ایک ہی بات پتہ چلی کہ چاہے وہ کوئی خلیفہ ہو یا پھر کوئی بھی ہو، اگر علی کا نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. فاطمہ اپنا حق لینے نہیں گئی تھی، یہی بتانے گئی تھی یہ جو بہتا ہے مسلمان نہیں. فاطمہ حق لینے نہیں گئی ہیں بلکہ مقدمے پر مہر لگانے گئی ہیں، سزائے موت دینے گئی ہیں. اس لیے کیونکہ باطل نے بڑا سر اٹھایا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی سزا دے سکے. فاطمہ نے قلم توڑ دیا کہ میں حق مانگنے تھوڑی آئی ہوں. فاطمہ جو جنت کی مالکہ ہو تو جو علی سے بغض رکھے. شہزادی باغ کا لالچ نہیں ہے، نعوذ باللہ. بھئی توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. جو نبوت کی ڈھال بنے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی ڈھال بنے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. تو صحابی سے غلطی ہوئی. اب مناقب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی سے اور غلطی ہوئی. فاطمہ بذاتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ایک صحابی سے غلطی کیا ہوئی، انہیں تبلیغ کے لیے کہیں بھیجا. اب تبلیغ کے لیے بھیجا تو انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو ضرور، مگر الگ انداز میں پہنچایا. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو، اشارہ سمجھا، اگر مسلمان نہیں ہوئے تو ختم، یعنی مار دیے. اشارہ کیا تھا، زبان سے نہیں کہا. کیا آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ صاحب اگر نہیں مانے تو. انہوں نے یہ کر تو دیا، مگر بعد میں احساس ہوا کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. انہیں جب احساس ہوا، دیکھیں احساس ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کیا کیا کر دیتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا. ہم تو آیت اللہ کی مخالفت کر دے تو احساس نہیں ہوتا، علماء کا مقابلہ کر لے تو احساس نہیں ہوتا. اچھا احساس اسے ہی ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. یا جملہ بدل دوں، احساس اسی کو ہوتا ہے جس میں نبوت کی تربیت ہوتی ہے. جو تربیت سے باہر چلا جائے نہ وہ آیت اللہ کو چھوڑتا ہے نہ علماء کو چھوڑتا ہے. جو مخالفت کرے سمجھ جائیے یہ تربیت سے باہر ہے. جو تربیت میں ہوگا وہ ہمیشہ احساس کرے گا. ماں باپ کے سامنے برا بھلا کہہ دیا، زبان درازی کر لی، بالکل غلط. مگر اگر احساس ہو جائے، قدم جا کر پکڑ لے اور معافی مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ احساس ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میں نے غلط کیا ہے. مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں 2-3 صحابہ کو پکڑا، ادھر آؤ بھائی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے ستون سے باندھ دو. ہاتھ ایسے باندھ دیے گئے ستون سے. میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا سزا پانا چاہتا ہوں. میری سزا یہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، نبی نے ذمہ داری کچھ اور دی تھی اور میں نے غلط طریقے سے اس کو پہنچایا، میرے ہاتھ بن جانے چاہیے. اب اگلا جملہ سنیے گا کیا کہا. کہا میں اپنے آپ کو آزاد جب سمجھوں گا جب رسول آ کر آزاد کریں. رسول آئیں اپنے ہاتھوں سے کھولیں تب میں سمجھوں گا کہ مجھے معاف بھی کر دیا گیا
اور مجھے آزادی بھی مل گئی۔ رسول تھے مسافرت پر، یہ بات پہنچی شہزادی تک، تو شہزادی نے پیغام بھیجا، بابا گئے ہیں سفر پر، تو کہے تو میں آزاد کر دوں۔ اے ہے بھئی، تو کہے تو میں آزاد کر دوں۔ صحابی نے کہا بی بی آپ کی عظمت اپنی جگہ، مگر جب تک رسول نہ کریں گے تب تک میں آزاد ہونے والا نہیں۔ تاریخ نے بتایا رسول سفر سے تشریف لائے، نتیجہ دینے جا رہا ہوں سنیے گا۔ جیسے ہی رسول تشریف لائے، آنے کے بعد کہا کہ بھئی تم نے کیا کیا؟ کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ صاحب میں اب سزا یافتہ ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے۔ کہا میں نے سنا ہے فاطمہ نے تمہیں میسج بھیجا تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں، فاطمہ ہے۔ اب یہ جو حدیث کہی گئی اسی موقع پر کہی، رسول نے کہا تجھے نہیں پتا فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ اگر فاطمہ آزاد کر دیتی تو کیا میں آزاد نہیں کر دیتا؟ اگر فاطمہ آزاد کر دی تو نبی بھی خوش ہوتا، اللہ بھی خوش ہوتا۔ اب پتہ چلا کہ آزادی اسے ملتی ہے جس سے فاطمہ راضی ہو، یعنی رسول کے پاس ہونے سے آزادی نہیں ملتی، فاطمہ کے رسول کے ارد گرد ہونے سے آزادی نہیں ملتی جب تک شہزادی راضی نہ ہوں۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ ارے شہزادی کی عظمت کو کیا سمجھے؟ مولائی اور عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ تو ذات گرامی کا نام ہے کہ اگر رومال بھی دے دے تو دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو ہوا کرتا۔ رومال بھی دے دے، فاطمہ تھی نہیں، رومال پہنچائے، رومال۔ آپ سوچیں شہزادی کی عظمت، جس کا رومال حر سے جناب حر بنا دے، اس کی رضا، بھائی میں تو رضی اللہ مانتا ہی اس کو ہوں جس سے فاطمہ راضی ہو۔ اچھا رضی اللہ کا ترجمہ کریں۔ ایک عالم دین بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے، امانت کے ساتھ بات پہنچا رہا ہوں، جملہ میرا نہیں ہے، خطیب کا ہے کسی۔ کہنے لگے کہ صاحب زندگی بھر ہم کہتے رہیں فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، یعنی اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کہا جو قوم کا محتاج ہو اللہ کی رضا کے لیے، بھائی جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہو وہ رضی اللہ کیسا؟ رضی اللہ تو وہ ہونا چاہیے جو دعائیں دے دے تو خدا ان سے راضی ہو جائے۔ تو اس سے بڑا کیا ہے؟ میں نے جملہ کہا ہم رضی اللہ مانتے ہی اس کو ہیں جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں۔ اور یہ بھی جملہ سنیے، فاطمہ رضی اللہ نہیں بناتی، حر کو رومال دے کر علیہ السلام بنا دیا۔ صلوات محمد آل اب اس کا مطلب یہ ہوا رضی اللہ چھوٹی پوسٹ ہے، علیہ السلام بڑی پوسٹ ہے۔ رضی اللہ چھوٹی پوسٹ ہے، علیہ السلام بڑی پوسٹ ہے۔ کون سمجھے گا شہزادی کو؟ اب جملہ سمجھیے، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کس کا ٹکڑا ہے یہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جو رسول کو نہیں سمجھ سکتا وہ فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو رسول کے علم کو نہیں سمجھ سکتا وہ فاطمہ زہرا کو نہیں سمجھ سکتا۔ رسول کا علم کیا ہے؟ توجہ،
دیکھیے اگر نئے زاویے سے بات نہ لے کر آیا ہوں تو پھر خاموش رہیے گا، ورنہ تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ رسول کا علم کیا ہے؟ مسلمان پہ مت جائیے گا، مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول ان پڑھ پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے اسلام مسلمان سے تھوڑی لیا ہے، ہم نے اسلام ایمان اور کل ایمان سے لیا ہے۔ بھائی رسول کا علم کتنا ہے کون سمجھے گا؟ شہزادی کو تو بعد میں سمجھو گے، فاطمہ کو وہی سمجھے گا جو رسول کو سمجھے گا، جو رسول کو ہی اپنے جیسا سمجھے، جو رسول کو ہی اپنا بھائی بتائے، وہ شہزادی کو کیا سمجھے گا؟ رسول کا علم کیا ہے؟ توجہ کیجئے، جائیے قرآن پڑھیے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آیتیں پڑھوں، وقت ہو گیا۔ بس ایک بات اس کے بعد کی اور آپ کی خدمت میں کروں گا، اور انشاءاللہ تحقیق کی بات ہوگی میرے اعتبار سے، کیونکہ میں چھوٹا طالب علم ہوں، میں تو طالب علمانہ باتیں جو سامنے آتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن آپ کی نظریات اور آپ کی جو فکر ہے وہ بلند ہے۔ بہرحال رسول کا علم کیا ہے؟ قرآن پڑھیے۔ ایک نبی کو احساس ہوا میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور اس کو اللہ نے مرتبہ دیا کلیم اللہ کا۔ میں علم جناب فاطمہ زہرا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھیے، مولانا بیٹھے ہوئے تائید فرمائیں گے۔ ایک نبی کو یہ احساس ہوا میں بہت پڑھا لکھا ہوں، نام لقب اس کا کلیم اللہ کا، اپنے آپ کو پڑھا لکھا میں سمجھنا، تم سے زیادہ پڑھا لکھا موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا بس تو میں اسی کے پاس جاؤں گا جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، یعنی اپنے سے زیادہ کسی پڑھے لکھے کو جو تلاش کرے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کو کوئی آ کر تو بتائے کہ کسی سے کہا ہو کہ مجھے پڑھا دو۔ میں نبی نے کسی سے کہا مجھے پڑھاؤ؟ زندگی میں کسی سے کہا ہو تو بتاؤ۔ جناب موسیٰ پہنچ گئے، توجہ کیجئے گا، بات بہت دور تک کی ہے قسم خدا کی۔ شہزادی کا تم اور ہم کہاں تک علم سمجھیں گے؟ کون سمجھے گا شہزادی کے علم کو؟ جناب موسیٰ کہاں گئے؟ جناب خضر کے پاس۔ سلامت رکھے، یہ مجلسوں کا درس ہے، مجلسوں کا سبق ہے۔ ہم تو آج ممبر پہ آئے ہیں، آپ لوگ تو بہت بڑے بڑے علماء کو سن چکے ہیں۔ جناب خضر کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ کون خضر؟ جو موسیٰ سے بڑے عالم ہیں۔ توجہ، جملہ بدل دوں، جو موسیٰ کے استاد ہیں، اور ایسا سخت استاد جو شاگرد میں لینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب آگے تشریف لے آئیے، صلوات بھیجئے محمد والے۔ آئیے تشریف لائیں، بسم اللہ، صلوات بھیجئے محمد۔ مشکلات ہیں، ایک امام جمعہ موجود ہے اور ایک جو ہے مجھ سے سینئر آدمی آ کے بیٹھ گیا، لیکن جو سبق یاد کیا ہے تو سنانا پڑے گا۔ نہیں، ان کا علم آپ لوگوں کے اندر نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک صلوات محمد والے۔ بہرحال شہزادی کا علم دیکھیں، شہزادی کا علم کتنا ہے، کون معرفت رکھے گا؟ موسیٰ میں پڑھا لکھا ہوں، اللہ نے کہا نہیں، اپنے سے بڑے کے پاس جاؤ۔ پتا چلا کم سے کم قرآن یہ تو بتا رہا ہے کہ اگر علم کم ہو تو بڑے کے پاس جانے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ جاؤ بڑے کے پاس۔ پروردگار اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کہاں جہاں تمہارے پاس مچھلی ہو بنی ہوئی وہاں زندہ ہو جائے، یہ علامت ہوگی۔ پہنچ گئے، تاریخ بیان کرتی ہے، تفسیر میں بیان کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ چادر اوڑھ کر جناب خضر لیٹے ہوئے تھے۔ آ کر موسیٰ نے کہا کہ چادر کو اٹھایا، کون؟ کہا حضور جناب خضر۔ کہاں؟ شاگردی کے لیے آیا ہوں۔ کہا تمہاری بس کی بات نہیں ہے،
ایسا ایٹیٹیوڈ، یہ انداز ایک بڑے ہی استاد کا ہو سکتا ہے. کیا تم نہیں کر سکتے؟ کیا کر لوں گا. بہرحال مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا، کیا کیا واقعات ہوئے کیا نہیں ہوئے. آخر میں جناب خضر نے اپنا شاگرد بنا لیا. توجہ کیجیے گا، موسیٰ جیسے کلیم اللہ کا استاد جناب شاگرد ہے، جناب خضر شاگرد، جناب خضر کا شاگرد جناب موسیٰ جیسا کلیم اللہ نبی، اور استاد کون ہے؟ جناب خضر. آئیے بزم رسول کے اندر ہم نے دیکھا ایک بوڑھا انسان آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے ہیں جو آپ سے پوچھنا ہے. کہا بالکل پوچھو، مگر کیا آج میرا یہ نواسا، کیا میرا یہ نواسا جواب دے سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں. ایک گوشے میں جا کر بیٹھا وہ ضعیف، پوچھتا رہا، بچہ جواب دیتا رہا. جب واپس چلے کہا یا رسول اللہ وہی علم ہے بھائی، یہ وہی علم ہے جو آپ میں ہے. یہ بیٹا کس کا تھا؟ کہ یہ فاطمہ کا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے. ارے جس کے بیٹے کا اتنا علم ہو اس کی ماں کا کتنا علم ہو. صلوات محمد و آل محمد. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ جناب خضر ہیں جو مسائل پوچھنے آیا کرتے ہیں. موسیٰ کا استاد جس کے مسئلوں کو حل کرے امام حسن، اس بچے کی ماں کا نام شہزادی فاطمہ زہرا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کون سمجھے گا اس عظمت کو؟ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. شہزادی کی شہادت کوئی حادثہ نہیں ہے، شہزادی کی شہادت ایک پیغام ہے. توجہ، شہزادی کی شہادت ایک پیغام ہے. جناب محسن کی شہادت، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر اس گوشے کو آپ نے کبھی سوچا ہو تو بہت اچھا، نہیں سوچا ہو تو سوچئے گا. جناب محسن کی شہادت شہزادی کے شکم میں ہوئی. پیدا ہونے سے پہلے بچے کا نام کون رکھتا ہے؟ آپ بتائیے. کوئی اپنے بچے کا نام؟ یہ تو بس اسی گھرانے کی دین ہے کہ بچہ پیدا ہونا تو دور، کہا جائے فلاں خاندان میں شادی کرنا، اس سے جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عباس رکھنا. بھائی یہ بھی کمال فاطمہ کا ہے، یہ بھی کمال فاطمہ کا ہے. نہ لفظ عباس کا جواب آج تک ہے، نہ لفظ محسن کا جواب آج تک ہے. بھائی فکر ہے، علماء کرام بیٹھے میری اصلاح فرمائیں گے، میری تائید فرمائیں گے. جب بچہ پیدا نہیں ہوا تو یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی محسن نام رکھا گیا، اور خود نے کس نے رکھا؟ رسول نے کہا ہے فاطمہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے اس کا نام محسن ہے. یہ بات سنیے گا، قسم خدا کی اگر بات لگے دل کو تو چاہے خاموش بیٹھ کر سنیے گا، مگر سوچیے گا، فکر کریے گا. اہل بیت کے گھر کے گھرانے کی حکمت کوئی سمجھ نہیں سکتا. بچہ دنیا میں آیا نہیں مگر نام محسن رکھا گیا. یا رسول اللہ آپ عالم الغیب ہیں، شہادت ہونا ہے پتہ ہے، مگر آپ نے نام محسن کیوں رکھا؟ تو جواب آئے گا نادان، میں کسی شہید کو گمنام نہیں ہونے دیتا. میں کسی شہید کو گمنام نہیں ہونے دینا چاہتا. پتہ چلا شہادت گمنام نہیں ہوتی، شہیدوں کے مقابل آنے والے گمنام ہو جاتے ہیں. صلوات محمد علیہ.
یہ شہادت ایسی نہیں ہے جناب محسن کی شہادت، یہ درس ہے، سبق ہے، دنیا جانے کہ پیدائش سے پہلے نام اس لیے رکھا تاکہ شہادت شہید گمنام نہ ہو جائے، ورنہ تو ایک بچہ تھا پیدا نہ ہوا، شکم میں شہید ہو گیا، چلا گیا، نام تک نہ ہوتا تاریخ میں، لیکن لفظ محسن یہ بتا رہا ہے کہ شہید کا بڑا مقام ہے۔ شہزادی رسول کا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول سے محبت کرے گا وہ شہزادی سے محبت کرے گا، اور اگر کوئی شہزادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرائے، کوئی اور نہیں۔ عزیزو، آج پہلی تاریخ ہے، کل دوسری، پرسوں شہادت میں مصائب آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان گوشوں کو چھوڑ دوں جس میں شہادت کا سلسلہ ہے، اس میں آپ علماء اکرام سے سنیے گا، لیکن بس میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز میں آپ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ جب سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ہاتھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، پورے بدن پر زور لگتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، آپ غربت محسوس کریں شہزادی کی، کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، جب شہزادی نماز پڑھتی ہوں گی تو کیا عالم رہتا ہوگا۔ سجدے میں جاتے ہوئے بھی شہزادی کا پہلو پر ایک ہاتھ، قیام کرتے ہوئے بھی پہلو پر ایک ہاتھ، اور اسی درمیان میں نے تاریخ میں پڑھا کہ شہزادی چل نہیں پاتی تھی، شہزادی جب 2 قدم چلتی تھی تو سانس لینا مشکل ہو جایا کرتا تھا، سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس پر، شہزادی کے اس واقعے پر ریسرچ کی ہے، تو جو ہڈی کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس لیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ لکھتے لکھتے رونے لگے، کہا فاطمہ کیسی تھی کہ جن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں مگر اس کے باوجود بھی گھر کے کام انجام دے رہی تھیں، حسن کا بھی خیال کرنا ہے، حسین کا بھی خیال کرنا ہے، سر زینب کا بھی خیال کرنا ہے، عبادت بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ تاریخ نے بتایا قیام کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ کیا بیان کیا گیا؟ قنفذ نے، ملعون نے شہزادی کے دستے مبارک پر تازیانہ لگایا، اور تازیانہ ایسا لگا کہ اس کے بعد شہزادی اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر پاتی تھی۔ قیام کے لیے نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر، لیکن ایک جملہ اور ملا، جب حسین رات کو پانی مانگتے ہیں تو کونیوں کے بل چل کر جاتی ہیں، جا کر پانی پلاتی ہے، میرا حسین جب تک میں زندہ ہے تجھے پیاسا نہ رہنے دے گی۔ جزاکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ شہزادی کی مفلسی میں کیا بیان کروں، اگر جملہ پہنچ جائے تو خدا کے لیے تصور کریے گا۔ تاریخ بیان کرتی ہے، میں نے کہا کہ میں مسائب وہ سب چھوڑ دوں گا، تاریخ بیان کرتی ہے کہ شہزادی کا دروازہ جلا دیا گیا۔ جب دروازہ جلا دیا گیا تھا تو 2-4 روز ایسے لگے کہ جس کے اندر دروازہ لگایا جانا تھا تو صحن خانہ کے آگے، حالانکہ دیوار تھی مگر پھر بھی کہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دروازے کے سامنے سے کوئی گزرے تو شاید صحن خانہ تک آنکھ یا نظر چلی جائے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے یہ محسوس کیا کہ زینب آج کل صحن خانہ میں نہیں جاتی ہیں۔ پوچھا زینب تم صحن خانہ کی طرف نہیں جاتی ہو؟ کہا اماں میں کیسے جاؤں، اگر کسی نامحرم نے مجھے دیکھ لیا میں کیسے برداشت کروں کہ ناموس عصمت علی کی بیٹی کے سر پر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ فاطمہ نے یہ سنا، زمین پر بیٹھ گئی۔ زینب قریب آئی، اماں کیا ہوا؟ کہ زینب ایک وقت ایسا بھی آئے گا تیرے سر کی چادر نہ ہوگی، نامحرموں کا مجمع ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، ہاذہی زینب۔
جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ہاں عزیزو، کیا قیامت آ گئی. تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ فاطمہ جو اپنے بابا سے اتنی محبت کرتی ہیں، بابا کی رحلت کے بعد اکثر رویا کرتی ہیں، گریا کرتی ہیں، تو محلے والوں نے آ کر کہا کہ ابوالحسن فاطمہ سے کہو یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں. اگر دن کو روتی ہے ہمیں سکون نہیں ملتا، رات کو روتی ہیں ہمیں نیند نہیں آتی. ابوالحسن نے آ کر کہا شہزادی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محلے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں. فاطمہ کا جملہ سنیں گے. فاطمہ کہتی ہیں ہائے بابا کیسا وقت آ گیا کہ بیٹی بھی اپنے باپ کو نہیں رو سکتی. میں کہوں گا بی بی ارے صرف کہا ہی تو گیا ہے، کسی نے تماچے تو نہیں لگائے. ارے آ کے دیکھیے سکینہ جب جب بابا کو یاد کرتی ہے تماچے لگائے جاتے. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزیزو لیجئے کیا غربت کا وقت آ گیا. فاطمہ زہرا اپنے بابا کو رو رہی ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ ابوالحسن گلی مدینے میں جاتے ہیں تو مدینے کا ماحول تھوڑا بدل چکا ہے. تاریخ بیان یہ کرتی ہے کہ جب شہزادی سے ملنے کے لیے کچھ بیویاں آئیں، رونے کے لیے کافی ہے، یہ غربت کا جملے ہیں. جب کوئی بیوی ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے آئی تو آنے کے بعد کہا اے فاطمہ تمہیں پتہ ہے آج کل مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ابوالحسن کو کوئی سلام نہیں کرتا. سب سے بڑی ڈھارس اگر دنیا میں کوئی ہے تو ایک شوہر کے لیے اس کی زوجہ، اور زوجہ کے لیے ایک شوہر ہوا کرتا ہے. شام کو بولا گھر تشریف لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جیسے گھر تشریف لائے شہزادی نے کہا ابوالحسن ذرا میرے قریب بیٹھو. مولا قریب آ کر بیٹھے. ایک مرتبہ کہا ابوالحسن مجھے ذرا سہارا دو، میں بیٹھنا چاہتی ہوں. فاطمہ بیٹھی سنبھل کر کہتی ہیں اے ابوالحسن اب تم بھی مجھ سے اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ گے؟ اللہ غربت کو محسوس کریے گا خدا کے لیے. اے ابوالحسن کیا تم بھی مجھ سے اپنے دل کی باتوں کو چھپاؤ گے؟ کہا اے فاطمہ میں نے تم سے کیا چھپایا؟ کہا میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، بس اتنا کہنا تھا. ارے علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ بس اتنا ہی نہیں ہے، ارے میں بھی کسی کو سلام کرتا ہوں تو مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. ارے اتنا سننا تھا. فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے علی تم مجھے سلام کرو میں جواب دوں. اے علی جب تک فاطمہ زندہ ہے خود کو تنہا مت سمجھنا. اے فاطمہ تم میری ڈھارس ہو، میرا سکون ہو فاطمہ. لیجئے عزیزو ایک وقت وہ بھی آیا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب جو فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی اے مولا کائنات ایک مرتبہ قبر کے نزدیک پہنچے. اب جیسے ہی قبر میں اتارا تو ہاتھ نمودار ہوئے. لاؤ علی میری امانت دے دو. علی نے سپرد خاک تو کیا مگر ایک جملہ کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا. ارے وہ جو امانت دی تھی میں اس کی حفاظت نہ کر پایا، ظالموں نے پہلو شکستہ کر دیا. ارے فاطمہ پر ظلم ہوا، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. آپ کی امانت کا خیال علی نہ کر سکے. سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لامر وارلات جو واسطہ محمد والے محمد کا. ہم گنہگاروں کی اس مختصر عبادت کو قبول فرما لے. ہمارے تمام گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما دے. ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت رسول سیرت رسول پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس مجلس کا جو بھی ثواب تو نے معین فرمایا ہے، خصوصاً وہ نوجوان جو اس ایام فاطمیہ کے اندر تعاون کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، خداوند عالم ان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان کو اسی طریقے سے اتحاد کے ساتھ یہ کار نیک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرے احباب و دوست اور برادران اور مومنین کو خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرما. حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما. پروردگار عالم اس مجلس کا جو بھی تو نے ثواب معین فرمایا ہے، خداوند عالم فاطمہ کا ایک بیٹا پردے غیب میں ہے، اس کے نائب دنیا کے اندر پروردگار جو نائبین ہیں خداوند عالم ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے بزرگوں کا، علماء کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھ. خصوصاً پروردگار ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار و امام کو ذہن تعجیل فرما.
ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اسلام کا پرچم سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم.